أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ یہ سورت ہود کی آیت نمبر 46 اور 47 اور 48 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بلا شبہ وہ تو سراپا ایک ناپاک عمل تھا، پس مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، مبادا تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔
اس نے کہا یعنی نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رکھنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ ہود کی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں یہ تینوں باتیں ملتی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ میرے اہل میں سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جواباً اپنے برگزیدہ نبی کو فرماتا ہے کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ غیر صالح ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ غلط ہیں، بد ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور پھر آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ملتی ہیں تینوں آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ سامعین کرام، آخری زمانے کے نوح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک رسالہ بنام کشتی نوح لکھا تھا۔ اس رسالہ کی وجہ تالیف کے حوالے سے عرض ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1898 میں ایک خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ملائک، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ پودے نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک چھوٹے قد کے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان پودے لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ بعد ازاں اس پیش گوئی کے مطابق پنجاب میں بہت طاعون پھیلی۔ ماہ اکتوبر 1902 میں جب کہ طاعون زوروں پر تھی، گورنمنٹ نے پنجاب میں طاعون کے ٹیکے کی سکیم وسیع پیمانہ پر شروع کی، اور تحریر و تقریر کے ذریعہ سے اس ٹیکہ کی افادیت پر بہت زور دیا، مگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی آخری زمانے کے نوح علیہ السلام نے ٹیکہ لگوانے سے انکار کیا، اور 5 اکتوبر 1902 کو ایک رسالہ کشتی نوح شائع فرما دیا۔ اسی رسالے کے صفحہ 10 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے، جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ پس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظو کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی 4 دیوار کے اندر ہے اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ سامعین کرام، یہ طاعون قادیان میں بھی آئی، یعنی اتنا زور سے پنجاب میں اس نے تباہی مچائی، اتنی اموات ہوتی تھی دن میں سینکڑوں ہزاروں تک، اور قادیان میں بھی یہ طاعون آئی، بہت سارے لوگ قادیان کے جو باشندے تھے وہ مرے، ہندو مرے، سکھ مرے، اور مسلمان جو غیر مسلم تھے، مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکار نہیں تھے، ان میں سے بھی کافی لوگ مرے، لیکن آپ علیہ السلام اور آپ کے سچے پیروکاروں کو اس طاعون نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کے نزدیک تک بھی نہیں گئی، اور وہ سب محفوظ رہے اس طاعون کی بیماری سے۔ بعض قادیانی احمدیوں کا یہ دعویٰ ہے سامعین کرام کہ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد کی کشتی کو نہیں چھوڑا تھا
اور اس میں سوار ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے اسے توم بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے والد آخری زمانے کے نوح ثانی علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، لہذا وہ حضرت نوح علیہ السلام اول کے ناخلف بیٹے کی طرح نہ تو وہ ناخلف تھے اور نہ ہی وہ اس کا مثیل ہو سکتے ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا اس میں بھی اس جو سوال ہے یا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے، یہ جو دعویٰ ہے، اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی، اس کی حقیقت پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ اب دوبارہ اس خطبہ جمعہ میں پھر کچھ باتیں، اس جو بیان ہے اس کے متعلق میں کچھ باتیں جواباً کہوں گا۔ اپنے محترم والد صاحب کے وفات کے کچھ عرصہ تک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی نفسانی خواہشات کا شکار نہیں ہوئے تھے، اگرچہ میں ان کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جھوٹے دعوے کیے، جماعت احمدیہ کو تباہ و برباد کیا۔ مرزا صاحب علیہ السلام کی جو مشن تھا اس کو ایک دنیاوی مشن میں بدل کر اسلام کو بھی اور احمدیت کو بھی شدید نقصان پہنچایا، بلکہ اگر عملاً دیکھا جائے تو اس وقت احمدیت نہیں ہے، ہاں محمودیت ہے، احمدیت کے لبادے میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک اپنی نفسانی خواہشوں کا شکار نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ تقویٰ کی راہ پر چلتے رہے۔ مرزا محمود احمد صاحب نے اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز 1909 میں کیا تھا، یعنی کم و بیش 1 سال کے بعد، اپنے والد کی وفات کے 1 سال کے بعد، جب اس نے جماعت احمدیہ کے ایک رشد و ہدایت یافتہ امام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ان کی بغیر کسی پرمیشن کے جماعت احمدیہ میں تنظیمیں بنانی شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 1909 میں انہوں نے انجمن ارشاد بنائی، حالانکہ صدر انجمن احمدیہ تو ان کے والد صاحب اپنی زندگی میں بنا گئے تھے، ایک عبوری ڈھانچہ جماعت کو دے گئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے صدر انجمن احمدیہ کا جو ادارہ ہے اس کو تشکیل دیا۔ لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلا کام کیا یہ کہ 1909 میں ایک انجمن ارشاد بنائی۔ دوسری یہ کہ فروری 1911 میں انہوں نے ایک مجلس انصار بنا لی۔ تیسری کہ جون 1913 میں انہوں نے اپنا ایک الفضل اخبار جاری کر لیا، جبکہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ 2 اخبار الحکم اور البدر اس وقت جاری تھے جماعت میں۔ اور 1913 میں دعوت الی الخیر فنڈ کا اجرا کیا، حالانکہ حضرت مرزا صاحب اپنی زندگی میں 2 چندوں کا اجرا کر کے گئے تھے، ایک تو لازمی تھا لیکن اس کی کوئی شرح نہیں تھی، ہر جو پیروکار تھا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید تھا اس پر لازم تھا کہ وہ دے، خواہ ایک پیسہ، خواہ ایک آنا، خواہ روپیہ، جو بھی اس کی توفیق ہے۔ دوسرا آپشنل تھا، یعنی چندہ وصیت۔ لیکن اس کے باوجود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1913 میں یہ دعوت الی الخیر فنڈ الگ سے ایک جاری کر لیا۔ سامعین کرام، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر 14 مارچ 1914 کو اپنے والد صاحب علیہ السلام کی الوصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کشتی نوح پر نہ صرف عملاً قبضہ جمایا، بلکہ اس کشتی کو 2 لخت کر کے ایک نام نیاد خلیفہ ثانی بھی بن بیٹھے۔ 1925 کو، یعنی اکتوبر 1925 میں خود وہ اعلان کرتے ہیں اپنے ایک تقریر میں، وہ لکھتے ہیں اپنی یہ خلافت کے حوالہ سے، خلافتی نظام کے حوالے سے، یا اپنی خلافت ثانیہ کے حوالے سے میں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اکتوبر 1925 میں، یہ جو حوالہ ہے اکثر میں نے خطبات میں، مضامین میں ذکر کیا ہوا ہے، الفضل اخبار، مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925۔ وہ فرماتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ
خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ تو یہ جو مجلس متمدین ہے یہ صدر انجمن احمدیہ ہی ہے۔ تو وہ تو خود تسلیم کرتے ہیں 1925 میں جا کر کہ یہاں پر مرزا صاحب اپنے علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو کوئی خلافتی نظام نہیں دے کے گئے، انہوں نے ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا ہے الوصیت میں، کوئی خلافتی نظام نہیں دیا۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، اب یہ لوگ کہیں گے کہ جناب خلیفہ اول بھی کہا کرتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، اللہ نے مجھے بنایا وغیرہ وغیرہ، ان کی ساری سٹیٹمنٹس جو تھیں وہ اب مس یوز کرتی ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے متعلق اپنی خلافت کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے، حالانکہ خود 1925 میں خود اقرار کر رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے تو اپنے بعد اپنے پیروکاروں کو کسی قسم کے خلافتی نظام کا کوئی خلافتی نظام دیا ہی نہیں، عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا ہے، بلکہ اپنے متعلق فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، اور یہ جو صدر انجمن احمدیہ ہے یا مجلس متمدین ہے یہ میری جانشین ہے۔ تو خود 1925 میں پھر یہ جو پھر وہ کیا بنے رہے تھے 1914 سے لے کر 1925 تک، وہ کہتے تھے اپنے آپ کو خلیفہ ثانی، وہ کس قسم کی خلافت تھی وہ یہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ بہر تو دیکھیں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا 1925 میں جا کے، یعنی 11 سال کے بعد جا کے، کہ وہ کوئی نظام دیا ہی نہیں مرزا صاحب نے، اور نہ ہی وہ لیجٹیمیٹ کو خلیفہ ثانی تھے۔ اور علاوہ اس کے سامنے کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی رحلت کے بعد جماعت احمدیہ کا اکثریت نے اور پورے جو لوگ تھے وہاں پر، ان میں صدر انجمن احمدیہ یعنی مجلس متمدین بھی شامل تھی، اور حضور صاحب کی جو رشتہ دار تھے ساری فیملی وہ بھی تھی، باقی لوگ بھی تھے، اس سب نے متفقہ طور پر جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جانشین منتخب کر لیا۔ تو ان کی زندگی میں ان کا 6 سالہ دور اقتدار یا دور امامت رہا ہے جماعت احمدیہ میں۔ اس 6 سالہ دور میں جناب خلیفہ یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو تھے، اس کی خواہش پر ان سے دعاؤں کی کہ ہوتی رہی، دعائیں کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے اجتماع دعا کرنے کے لیے تحریک کریں پوری جماعت میں۔ تو اس کے مطابق پھر مسجد مبارک میں ایک لمبا عرصہ جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں ہوتی رہیں۔ اور پھر جب 14 مارچ 1914 کو خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعتی قیادت پر قبضہ کر لیا، انہوں نے خود امام بن بیٹھے یا قائد بن بیٹھے، وہ تو کہتے ہیں میں خلیفہ ثانی ہوں۔ تو پھر انہوں نے جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر ایک بورڈ لگوا دیا، مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ وہ لوگ جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نو اول کہ ناخلف بیٹے کا مثیل نہیں ہو سکتا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مکاری نہیں کہ یعنی 6 سالہ دور جو امامت تھا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں تو ان سے دعائیں کرواتے رہے، آپ بھی کرتے رہے، وہ بھی کرتے رہے۔ تو اس کے بعد ان کے وفات کے بعد جب خود جماعت کے قائد بن بیٹھے تو جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر ایک بورڈ لگوا دیا، مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ اب خود دیکھیں کہ وہ کہاں سے آ گئی تھی وہ قدرت ثانیہ کے لیے تو دعائیں جاری تھی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کے اعمال میں اس قسم کی غلطیاں ہوں کہ وہ کچھ کہتا پھرے، کبھی دعائیں کرواتا پھر رہا ہے، پھر بعد میں اسی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت تھی اسی کے متعلق یہ بورڈ لگواتا ہے کہ وہ قدرت ثانیہ ہی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں ان کو موقع نہیں دیا، ان کو نہیں کہا کہ آپ قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں۔ خود کہ پھر ان کی وفات کے بعد جب جماعتی قیادت پر قبضہ کر لیا تو پھر اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کہنا شروع کر دیا۔ اور اس کا آپ لوگ جو ہیں نیوز نمبر 5 پر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر
اس کی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اور علاوہ اس کے پھر اس وقت جب وہ قیادت پر قبضہ انہوں نے کر لیا، یعنی قبضہ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کی البسیط کی جو ارشادات تھے ان کو نظر انداز کر کے پس پش ڈال کر اپنی مکر کے ساتھ اپنی مجلس انصار جو بنائی تھی اس میں 40 بندے اکٹھے کر لیے۔ تو اپنے وہ پہلے تیار تھے، ان کو پروگرام تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ وہ خلیفہ ثانی سب بنے، اور پھر اپنے مریدوں سے اور منظور نظر لوگ جو تھے، قریبی لوگ تھے، ان سے اپنے متعلق مسلم موعود مظہر قدرت ثانیہ کے اعلان کروانے شروع کر دیے انہوں نے۔ اب خود اندازہ کریں کہ وہ انسان کو صالح تھا، یعنی یہ اس قسم کے کام کرنا کسی صالح انسان کا، نیک انسان کا، متقی انسان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے پچھلے گزشتہ جو خطبہ جمعہ میں نے دیا ہے اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ان کے بیانوں میں، ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، ساری زندگی رہا۔ کبھی کہتے تھے کہ نبی آتے رہیں گے، اب ہمیں پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے، ہم ان کو نبی کیوں نہ کہیں۔ پھر آگے جا کر پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی کوئی نبی نہیں آئے گا، امت محمدیہ میں آسم نے صرف ایک نبی کی خبر دی ہوئی ہے۔ اسی طرح مجددین کے حوالے سے وہ کبھی کچھ فرماتے رہے، کبھی کچھ فرماتے رہے، بلکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے وہ سارے حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے تھے، آپ وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں ان کے بیانات کو۔ سامعین کرام، جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو اور جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گاہے بگاہے جھوٹ بول لیا کرے، ایسا شخص یقیناً منافق ہوگا، اور منافق کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر وہ غیر صالح اور بد عمل ہوگا۔ علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس بیانی اور فریب کاری بھی وہ کرا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ یہ بعض جو قادیانی اور قبرستانی لوگوں کو تکلیف ہوگی میری ان باتوں کی، لیکن میں ثبوت کے ساتھ یہ باتیں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں۔ یہ جو میں بیانات دے رہا ہوں سچ ہے، یہی کام انہوں نے کیے، کوئی تکلیف جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میری باتیں ہیں ان کو جھٹلا کر دکھاؤ، میں دلائل اور ثبوت آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی انہوں نے میں نے ان کے بیان پڑھے تھے۔ مثال وہ کہتے ہیں کہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ آگے جا کر لکھتے ہیں اسی اپنی جو تقریر تھی ان کی، برکات خلافت اس کا نام ہے، آپ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ تشریح کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ خطبہ میں نہیں کی، دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ کسی وقت بھی ایک الہی جماعت ہے، ایک روحانی جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے کسی برگزیدہ نبی کی، امتی نبی کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ضرورت کے مطابق کسی کو معمور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ خلیفہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے کسی بیٹے کو معمور فرما دے تو یہ الگ بات ہے۔ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا، میں مانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں، اگر اللہ کسی کو، کسی برگزیدہ نبی کے بیٹے کو یا کسی خلیفے کے بیٹے کو آگے خود معمور کر دے الہامن تو ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بعد کیا مرزا ناصر کو اللہ نے معمور فرمایا تھا 1965 میں ان کے وفات کے موقع پر؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ثبوت دے سکتا ہے کوئی قبرستانی احمدی مجھے؟ اچھا، مرزا ناصر کی وفات کے بعد 1982 میں کیا مرزا طاہر احمد کو اللہ نے معمور فرمایا تھا؟ کوئی ثبوت دے مجھے، قادیانی، قبرستانی احمدی، کوئی جیلہ مجھے ثبوت دے مجھے۔ ہرگز نہیں۔ کیا مرزا مسور کو 2003 میں مرزا طاہر کی وفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا تھا؟ اگر فرمایا تھا مجھے ثبوت دیں ان لوگوں کا۔ یہ سب ان کے باتیں تھیں، اسٹیٹمنٹ تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ اس پر سوچتے رہیں۔
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کا یہ تسلسل جو ہے، مرزا بشیر الدین محمود کو بھی اللہ نے معمور نہیں فرمایا. ساری زندگی کہتے تھے کہ میں معمور نہیں ہوں، بلکہ کہا کرتے تھے بعض اوقات کہ میری خلافت تو تھی نہیں، چلو فار دا ٹائم بینگ مان لیتے ہیں ہم کو خلافت تھی اس کی. وہ کہتے تھے کہ میری خلافت جو ہے معمور اور غیر معمور کے درمیان ہے. اب یہ خود سوچیں کہ یہ کون سی ٹرمنالوجی ہے کہ ایک بندہ نہ معمور ہے نہ وہ غیر معمور ہے، درمیان میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ سب فریب کاریاں تھیں اس شخص کی. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ صالح ہوتا، یہ جو باتیں اس نے کہی تھیں کبھی بھی اپنی زندگی میں، بلکہ اعلان کر کے جاتا کہ جناب میرے بعد میری کوئی بھی بیٹا خلیفہ نہیں ہوگا، جماعت اس کو منتخب نہ کرے. میری خلافت جو ہے یا جو بھی امامت کہہ یا قیادت کہہ لیں، میرے بعد اس میں سے میری اولاد جو ہے نرینہ یا بچے میرے وہ باہر ہیں. اسٹیٹمنٹ دے کے جاتا، لکھ کے جاتا، تو پھر میں سمجھتا کہ باقی وہ متقی انسان تھا، باقی وہ صالح آدمی تھا، اپنی باتوں پر عمل کرنے والا تھا. آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا تماشا ہے. 1954 سے لے کر آج تک یہ لوگ معمور ہیں. یہ بلاد مشک ہے جس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا ہوا ہے، جھوٹا. اور پھر صرف خلافت نہیں، خلافت الی منہاج نبوت تک پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب جھوٹے لوگ ہیں. میں یہی کہنا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ جناب وہ مرزا بشیر الدین محمود جو تھا، اس کے کس بیانیوں اور فریب کاریاں قدم قدم پر اس نے جماعت احمدیہ کے افراد کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی زندگی میں وہ کرتا رہا. تو اس قسم کے جو کذب بیانیاں کرنے والا ہے یا فریب کار ہے بندہ، اس کو ہم کیسے صالح کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے جولائی 1908 میں کچھ مخالفین نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الہامات پر اعتراض کیے کہ ان کو، یعنی 14 جون 1899 کے بعد بہت سارے الہامی بشارتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ نے ذکی غلام کی، حلیم غلام کی، مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، مسیح مبارک احمد کی اور یحییٰ کی، یہ سب بشارتیں اللہ نے دی تھیں. ان مخالفوں نے اعتراض کیے تھے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الہاموں پر کہ یہ بچے کیوں نہیں پیدا ہوئے غلام مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر. چونکہ یہ بچے پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جھوٹا تھا. اس قسم کے بے بنیاد اعتراضوں کو دفع کرنے کے لیے انہوں نے، جناب بشیر الدین محمود نے جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھا تھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. تو یہ مضمون میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تقوی کے ساتھ انہوں نے لکھا. اختلاف میرا اپنی جگہ تھا، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. یہ بڑے تقوی کے ساتھ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا اس مضمون میں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بطور خاص، یہ طویل مضمون ہے، اس کا صفحہ نمبر 146 سے 152 تک یہ دیکھیں، آپ پڑھیں وہاں پہ. وہ خود کہتے ہیں کہ جناب مسیح مبارک احمد، موعود ذکی غلام، موعود یحییٰ، مظہر الحق والعلا، اور اسی وجود کو حضور سامنے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا. انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ وجود موجودہ جو حضور صاحب کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، نرینہ اولاد، اس میں تو نہیں ہے، یہ تو آئندہ زندگی میں پیدا ہوگا یہ بندہ. اور پھر انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ یہ حضور صاحب کی ان کے باپ کی، وہ کہتے تھے کہ نسل میں پیدا ہوگا، جبکہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق اس قسم کا ملہم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس ذکی غلام کو تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل سے پیدا کروں گا. ہاں، لڑکے کے متعلق وعدہ ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق کوئی وعدہ نہیں. مسلم موعود ذکی غلام ہے. یہ الہامات سارے جس کے متعلق انہوں نے لکھا تھا اپنے مضمون میں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، یہ الہامات سارے ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد مریم پر نازل فرمائے تھے. تو بہرحال وہ ایک چیز کو تسلیم کرتا ہے. پھر 1914 میں جب قیادت پر قبضہ کر لیا، پھر اپنے مریدوں سے اعلان کروانے شروع کر دیا اپنے متعلق مسلم موعود، مظہر قدرت ثانیہ، یعنی اس قسم کے. پھر یہ اس کی تیاری تھی، آغاز تھا. 30 سال تک اس نے مختلف بیان دیے جس کا میں گزشتہ خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، اور ان بیانوں میں بھی بڑا تضاد ہے. پھر 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موعود کا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو بنایا ہی نہیں تھا مسلم موعود، وہ تھا ہی نہیں ذکی غلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کے 10 سال بعد انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ان کی بدین کو قطع کر کے. اور اس کے باوجود ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبرستانی اور قادیانی احمدیوں کو کیا ہو گیا، ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ 10-11 سال عبرت کا نشان بن کر پڑا رہا بستر مرگ پر. اللہ نے اس کو ایک مثال بنا دیا عبرت کی کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں.
اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ المسیح الموت، اور کیا کیا اس کو ٹائٹل دیتے پھر رہے ہیں. دیکھو اللہ تم پر رحم کرے، کوئی ہوش کے ناخن لو. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ پیشگوئیاں سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتی ہیں، اور ان کی تقسیم کرنا اور ان کا کسی کو مصداق بنانا اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، اس کا اپنا حق ہے. کسی بندے کا، کسی ایون کہ ملہم جس پر یہ پیشگوئی کو نازل ہو گئی ہو، اس کا بھی یہ حق نہیں ہے چہ جائے کہ اس کی پیروکار کسی پیشگوئی کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے پھریں، چسپاں کرتے پھریں. یہ بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اس کی کسی پیشگوئی کو خود لوگ اس کو چسپاں کرنا شروع کر دیں، یا کوئی انسان اپنے طور پر اپنے اوپر لگا کر بیٹھ جائے. تو یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مرزا بشیر الدین محمود کو 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز عصر کے بعد پھر پکڑا اس کو، اور پھر اس کی اپنے وعدہ جو ہے صورت الحاقہ میں اس کے مطابق اس کی دین کو قطع کیا. ایک جہان اس بات کا گواہ، آج بھی اس موقع کے جو گواہ زندہ موجود ہیں دنیا میں، ایسے احمدی موجود ہیں جو اس واقعہ میں وہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو اور آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس قسم کی گستاخیاں کرنے والا، اور پھر اللہ نے اس کو جب پکڑا اس کو سزا دی، اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہتی ہیں کہ وہ صالح تھا. آپ لوگ کہتی ہو کہ وہ نوح اول علیہ السلام کا جو نخلف بیٹا اس کا مثیل نہیں ہو سکتا. آپ اس قسم کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ یہ اس کی کام ہے. اس کو جھٹلا کے دکھاؤ، یہ سب دلائل ہیں. دیکھیں آسم کی بعثت ثانیہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں بتایا ہے، ابتدائی جو آیات ہیں 2، 3، 4، اس میں بتایا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بروز جو ہے، اس کا مثیل جو ہے تو میں پیدا کروں گا، یعنی وہ بعثت ثانیہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرما دیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو محمدی مریم پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق اس نے کس کو بنانا ہے. عجیب بات ہے، جماعت احمدیہ اتنا تماشا ہوا، اور یہ سب کچھ ہوا قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد. پہلے قیادت پر قبضہ کیا گیا اور لوگوں کو اپنے اسیر بنا لیا گیا، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے پیشگوئی لگاتے پھرے یہ سارے لوگ. اور پھر کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایک بلائے دمشق ہے جو چپٹی ہوئی ہے احمدیوں کے گلے میں، اور اس کو کہتے پھر ہیں کہ یہ تو خلافت ہے، قدرت ثانیہ ہے. اور کہتے پھرتی ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو قدرت ہم تو ہماری خلافت تو خلافت اللہ منہج نبوت ہے. اتنا بڑا دجل کرتے پھر رہے ہیں. اور ان سب کا بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود تھے. ان دجلوں کا، ان فریبوں کا، ان مکاریوں کا. قطعاً وہ صالح انسان نہیں تھا، اور یہ ثبوت ہے، ان کو جھٹلا کر دکھائیں. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ نوح ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی جماعت احمدیہ میں کاروائیاں یا اس کے کرتوت نوح اول علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کے اپنے باپ کی کشتی میں سوار نہ ہونے سے بھی بدرجہ بدتر ہیں. یہ یاد رکھیں، نوح اول علیہ السلام کا بیٹا غیر صالح تھا، کشتی میں سوار نہ ہوا، اس لیے کشتی کو وہ نقصان ہی نہیں پہنچا سکا. اللہ نے وہیں پہ پکڑ لیا، اس کو غرق کر دیا، ختم کر دیا. اس وجہ سے کشتی صحیح سلامت نوح علیہ السلام جو اول تھا اس کی چلی گئی. وہ لوگ اس کے پھر بعد تخم ریزی ہوئی، پھر اس کی امت بنی. تو وہ جو بچہ تھا ناخلف نوح اول علیہ السلام کا بیٹا، وہ کشتی کو نقصان نہیں پہنچا سکا تھا. اچھا، لیکن نوح ثانی علیہ السلام کے بیٹے جناب مرزا محمود احمد نے، وہ پہلے کشتی میں بیٹھا، اور کشتی میں بیٹھ کر اس نے وہ کام کیے کہ نہ صرف کشتی کو 2 لخت کیا پہلے 1914 میں قیادت پر قبضہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کا ستیہ ناش کر دیا اس شخص نے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس وقت جو جماعت احمدیہ قائم ہے، یہ جماعت احمدیہ قبرستان ہے، یہ مرزا صاحب کی احمدیت ہے، مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ احمدیت ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میں 15 سال سے بابانگ بلند پکار رہا ہوں کہ آؤ میرے مقابل پہ ثابت کر کے دکھاؤ
کہ یہ احمدیت ہے، یہ اسلام ہے. اور یہ جو قبرستانی احمدی ہیں، ان کے خلیفے اور ان کے مولوی اور ان کے عہدیدار الحمدللہ ثم الحمدللہ ساجد اور میری جماعت کے دوسرے لوگوں کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. اگر یہ احمدیت ہوتی، مرزا بشیر الدین محمود نے اس کا ستیہ ناش نہ کیا ہوتا، اگر یہ اسلام ہوتا تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ ثابت کرتے ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ کر ہی نہیں سکتے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نبی کا کوئی بیٹا یا کوئی مرید منافقت کے لبادے میں اس کی کشتی میں تو بیٹھ جائے، لیکن بعد ازاں وہ اس کشتی میں وہ خرابی کرے یا وہ اتنا برباد و تباہ کر دے اس کشتی کو کہ اس کا حلیہ ہی بگاڑ دے. یہی کام مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا، نو ثانی حضرت مرزا غلام صاحب کی کشتی میں بیٹھ کر، اس کی جماعت میں رہ کر یہ کام کیا اس نے. میں کبھی کبھی میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ سامری کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، کافی صورتوں میں، اعراف میں بھی اور سورۃ طٰہٰ میں تو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اللہ نے واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ صاحب نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے، فرعون ہلاک ہو گیا. وہ جو آزاد کروائے گئے بنی اسرائیل تھے ان میں سامری بھی تھا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ منافق تھا. 40 روز کے لیے اللہ نے کسی خاص جگہ پر پہاڑ پر حضرت موسیٰ صاحب کو طلب کیا، بھی آپ میری بات سن. وہ چلے گئے. وہ اسی دوران 40 دوران جو عدم موجودگی تھی موسیٰ صاحب کی، اس میں ہی اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا. ایک بچھڑا بنایا، زیوروں کو اکٹھے کر کے سونے کے ایک بنایا اور اس کو کہہ دیا، اس کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھیں یہ موسیٰ اور تمہارا خدا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑے ناراض ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کہ میرے بعد تو نے یہ کیا کیا. تو بہرحال یہ تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. بہرحال اس نے اس سامری کے اس کو توڑا، اس جو بچھڑا تھا پھینک دیا حضرت موسیٰ صاحب نے سمندر میں، اور اس کے متعلق کہا کہ اب تو یہی کہتا پھر گیا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل میں شامل تھا، وہ فرعون سے مطلب کہ جو رستگاری پانے والے تھے ان میں شامل تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صاحب کی اس وقت جو کشتی تھی اس میں بیٹھا تھا وہ سامری، لیکن تھا منافق آدمی. تو ایسے ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی جماعت احمدیہ میں یہی کام کیا نو ثانی علیہ السلام کی وفات کے بعد. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع پر دیا تھا کہ قیامت کے دن کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے نو اول علیہ السلام کا بیٹا ملے اور مجھے کہہ رکو عبدالغفار میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ مجھ سے کہے کہ دیکھیں میں بد عمل تھا، میرے اعمال ٹھیک نہیں تھے، یہ سچ ہے، اور میں اپنی باپ کی کشتی میں بھی نہیں بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع پر ہی مجھے سزا دے دی، مجھے غرق کر دیا تھا. دیکھو میں نے اپنے باپ کی کشتی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. جو کام مرزا بشیر الدین محمود نے نو ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی کشتی میں بیٹھ کر کیے وہ تو میں نے کیے ہی نہیں. انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کشتی میں بیٹھ کر نہ صرف کشتی کو 2 لخت کیا پہلے، پھر اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، اور ایک دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے اپنا دنیاوی مشن اس کشتی کو بنا لیا اپنے والد نو ثانی علیہ السلام کے نام پر. میں نے تو یہ کام کیے نہیں تھے. وہ مجھے یہ نہ پوچھنا شروع کر دے کہ تو دنیا میں خطبات دیتا تھا اور مجھے اور بشیر الدین محمود کو میرا مثیل کہتا تھا. وہ میرا کیسے مثیل تھا؟ وہ تو مجھ سے بدرجہ بدتر تھا. اس نے وہ کام کیے نو ثانی علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اور اس کی تعلیم کے ساتھ. میرے معاملے میں ثابت ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. تو یہ بات بعض کو میں سوچتا ہوں کہ ایسا ہی نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن وہ نو علیہ السلام اول جو تھے ان کا بیٹا مجھ پر ہی اگر سوال کر دے میں کیا کروں گا، میں کیا جاؤں. کیونکہ یہ باتیں سچی ہیں کہ نو اول علیہ السلام کا بیٹا جو بدعمل تھا اور اس اپنے باپ کی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، اللہ نے موقع پر اس کو پکڑ لیا، غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خشکی پہ لے گیا. یعنی وہ نوح اول علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی کشتی کو نہیں نقصان پہنچا سکا، نہ اس کے مشن کو کوئی نقصان پہنچا سکا. لیکن نوح ثانی علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب کا جو بیٹا تھا یہ باپ کی کشتی میں بیٹھا، جماعت میں رہا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر اس نے کام اپنے دکھائے سیاسی اور دنیا داری کے کام اس نے کیے. آج تک وہ دنیا داری، وہ بلائد مشق ہم احمدیوں کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں بعض کو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
ابھی بھی تو کہتے پھر رہے ہو، دعوے کرتے پھر رہے ہو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نو اول کا جو ناخلف بیٹا تھا اس کا مثیل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تو کہتا ہوں کہ نو اول علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا مثیل کہنا ہی نو اول علیہ السلام کے بیٹے ناخلف بیٹے کی توہین ہے، کیونکہ اتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اور احمدیت کو، نو ثانی علیہ السلام کی تعلیم کو۔ سامعین کرام، جو قادیانی یا قبرستانی احمدی میرے بھائی ہیں، بہرحال یہ باتیں بہرحال تفصیلی ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، تو دلائل میں بات کرنا، ثبوت کے ساتھ بات کرنا کیسی بھی کا تلخ ہو، اس میں تو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ جو قادیانی یا قبرستانی احمدی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اول حضرت نوح علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کی طرح نوح ثانی حضرت مرزا غلام اعظم کا بیٹا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ناخلف نہیں تھا، کیا وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا صالح ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے ان کے آگے۔ اگر وہ صالح ثابت ہو جائے تو اس کے بعد باقی بحثیں خود ختم ہو جائیں گی، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں۔ اگر وہ صالح ثابت کر دو، اس کے بعد میری دعوے کی بحثی جڑ کٹ جائے گی۔ کرو ثابت اس کو صالح۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو یہ جو بحثیں کرتے پھر رہے ہو، اس کے متعلق میں تھوڑا سا آگے جا کر میں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ دوسری بات یہ سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جس نشان رحمت یعنی ماؤ ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت محمدی مریم علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں تھا، پیدا کیسے ہوتا؟ یہ وہ جو 13 الہامی بشارتیں ہیں ان میں سے بطور خاص 14 جون 1899 کے بعد جو بشارتیں ہیں ساری، وہ اس پر تصدیق کرتی ہیں اس حقیقت کی، وہ گواہی دیتی ہیں اور فتویٰ دیتی ہیں کہ وہ نہیں دیا۔ کیا کوئی قادیانی یا قبرستانی احمدی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان رحمت یعنی ذکی غلام محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا بخشا تھا اور وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے؟ اے میرے قبرستانی بھائیوں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کے بعد آپ سب کو جناب مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کے مثیل نہ ہونے کے ثبوت اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہی کام کر دو، صالح ثابت کر دو اس کو، یا اس کو ثابت کر دو کہ وہی ماؤ ذکی غلام، وہی ماؤ نشان رحمت تھے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی۔ یہ ثابت کر دو، اس کے بعد تو سارے ختم ہو گئے۔ یہ جو بھاگتے پھر رہے ہو کہ جی وہ نہیں تھا، وہ مثیل نہیں ہو سکتا، یہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اصل بات کرو، اصل کام کرو۔ اور میں تقریباً کوئی اپریل 1993 سے جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کے آگے کھڑا ہوں، اور وہ الحمدللہ یہ شان ہوتی ہے صادق کی اور سچائی کا روب ہوتا ہے۔ وہ چھپتے پھر رہے ہیں، چارپائیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نکلے باہر، نکالیں ان کو باہر، ثابت کریں، اس کو فیصلہ ہو جائے۔ اے جماعتی احمدیہ قادیان کے مظلوم احمدی ہو، اگر تم یہ دونوں باتیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں ثابت نہیں کر سکتے تو پھر وہ یقینی طور پر ایک غیر صالح، بد عمل اور بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفتری علی اللہ بھی تھا۔ لہذا جناب مرزا محمود احمد کا غیر صالح، بد عمل، بد کردار اور مفتری علی اللہ ہونا ہی اس کے نوح علیہ السلام اول کے ناخلف بیٹے کے مثیل ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ یہ ثبوت ہے، اور اس قطعی دلیل کو کوئی قبرستانی جھٹلا نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد مختلف جماعتوں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور انہوں نے جھوٹے دلائل کے ذریعے تکرار کی تاکہ کج بیسی کے ذریعے حق کو جھٹلا دیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پس دیکھو کہ میری سزا کیسی تھی۔ میں یہاں پر وہ جو دوست ہیں، یہ جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب بشیر الدین محمود احمد نور ثانی علیہ السلام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، وہ نور اول علیہ السلام کا جو ناخلف بیٹا تھا اس کو وہ مسیل نہیں ہو سکتے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ابھی میں نے کہا ہے کہ پہلے سب تو یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ مفتی اللہ نہیں تھے۔ آپ ان کا دعویٰ مسلم موت سچا ثابت کر کے دکھا دیں، باقی چھوڑیں باقی باتیں۔ اس کے بعد الحمدللہ اگر تم نے ثابت کر دیا یہ کام، میرے معاملات ختم، میں کبھی یہ خطبات کا سلسلہ نہیں ہوگا، نہ میرے مضامین ہوگا، الغلام.com ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ اصل کام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جو مرسل دنیا میں آیا اس کی قوم نے اس کے متعلق پختہ ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کے ذریعے، مطلب کہ جھوٹے دلائل کے ذریعے تکرار کی کج بیسی کے ذریعے حق کو جھٹلا دے، تاکہ وہ یہی کام آج میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ عاجز بھی اس دور کا، اس زمانے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مامور ہے۔ اللہ نے مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ سارے کام جو اس آیت سے پہلے مرسلوں کے ساتھ ہوئے تھے اس آیت کے مطابق، وہ سارے میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو دوست کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ نہیں تھے، نوح اول علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کے مثیل نہیں ہو سکتے، یہ ساری میں آپ سب کو کہوں گا کہ جیسے اللہ فرماتا ہے وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، یہ ہیں تمہارے کام کہ تم اصل جو ہے، حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ تم کج بیسی کرتے پھر رہے ہو، جھوٹے دلائل کے ذریعے چاہتی ہو کہ سچ کو چھپا دیں، پیچھے کر دیں، لوگوں کی نظر نہ ادھر ہو، وہ چھپ جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، مطلب جھوٹا دعویٰ ہے اس کا، اس کی طرف لوگوں کی مطلب توجہ ہی نہ جائے، اس کی بات ہی نہ ہو، ایک دوسری بے بنیاد باتوں پر غفار جنبہ صاحب اور اس کی جماعت احمدیہ صاحب سند کے لوگوں کو ہم الجھاتے پھرتے رہیں۔ یہ تمہارا کام ہے۔ تو یہ پہلے مرسلوں کے ساتھ بھی جو اس کی قوم میں تھیں، انہوں نے یہی کام کیا تھا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی، آسم کے ساتھ بھی یہی، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، سب کے ساتھ یہی کام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے۔ تو یہی کام آج کل کو لوگ کر رہے ہیں۔ اگر باقی تم سنجیدہ ہو اور سمجھتے ہو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ نوح اول علیہ السلام کے نخل بیٹے جیسے نہیں تھے، تو سب سے پہلے تو آپ پر فرض بنتا ہے ان کا دعویٰ مسلم موت جو انہوں نے کیا ہے اس کو ثابت کر دو، وہ سچا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد تو کچھ بھی آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں باقی بشیر الدین محمود، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا دعویٰ سچا تھا اور باقی اللہ نے انہیں معمور فرمایا تھا، مسلم موت بنایا تھا، تو اس کے بعد آپ کو یہ نہیں ثابت کرنے کی ضرورت رہے گی کہ وہ بشیر الدین محمود احمد نوح اول علیہ السلام کے نخل بیٹے کے مثیل نہیں تھے یا ان جیسے نہیں تھے۔ یہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے کام جو ہیں، جو پہلے مرسلوں کے ساتھ پہلی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ کیے، آج میرے ساتھ بھی وہی کام ہو رہے ہیں، اور 1993 سے لے کر اب تک میں انہی معاملات میں اپنی جد و جہد کرتا پھر رہا ہوں، اور ان لوگوں نے مجھے اسی طرح یعنی غیر متعلقہ موضوعات میں الجھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ بھی میں اسی حوالے سے دوں گا، لیکن میں اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جعلے کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھے، یعنی وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ غیر صالح تھا، نوح اول علیہ السلام کا بیٹا ناخلف تھا۔ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بشیر الدین محمود وہ جیسا نہیں تھا، میں کہتا ہوں کہ ثابت کر کے دکھاؤ ان کو صالح،
اور ان کا دعویٰ مجھ سے سچا ثابت کر کے دکھاؤ، اور ثابت کر کے دکھاؤ میرے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کو، اس موعود ذکی غلام کو، محمدی مریم مرزا غلام احمد کے گھر میں، یا میں کہہ سکتا ہوں مسیح مبارک احمد کو اس کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، اور وہ بشیر الدین محمود تھا۔ اس کے بعد تو ویسے ہی ختم، اصل کام کی طرف آؤ۔ لیکن آپ اس کی طرف نہیں آؤ گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ یہ وجود تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں محمدی مریم کو۔ تو یہ آپ کی جو بحثیں غیر متعلقہ بحثیں ہیں کہ ادھر جنبا صاحب کو اور اس کے ساتھیوں کو الجھائے رکھو، تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ خطبہ بھی میں اسی موضوع پر دوں گا، اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کیا شے تھے، وہ کیا کرتے رہے زندگی میں، جماعت میں انہوں نے کیا کیا خرابیاں پیدا کی، اور لوگوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے سلوک کیا مخلص احمدیوں کے ساتھ، اور پھر بہت ساری باتیں میں اور بھی بتاؤں گا۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت الاسلام حضرت مرزا صاحب السلام کے چند اشعار پر میں اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آئندہ باتیں میں آئندہ خطبہ جمعہ میں کروں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آج میں کہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے سو ابال، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے، بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افطرا کی کب تلک بنیاد ہے، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی کو کب ملے یہ سربری۔ یاد رکھیں کہ 1944 میں بشیر الدین محمود نے دعویٰ حلفاً کیا تھا، اور جب کہ دعویٰ جھوٹا تھا کیونکہ وہ وجود تو اللہ نے دیا ہی نہیں محمدی مریم کو۔ پھر اپنے دعوے کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اپنے جو ان کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں مفتی اللہ کو یہ سزا دوں گا، اس کے مطابق ان کی بطین کو قطع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ بندہ مفتی اللہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر 10-11 سال وہ اپنے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا، اور ایک زمانہ گواہ اس بات کا جو اس زمانے میں ان کو ملا کرتے تھے، جا کے بتاتی ہیں، بیان دیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں رہا تھا۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور حق کو پہچاننے کی توفیق بخشے، اور جو جھوٹ ہے اس سے آپ سب لوگوں کی رستگاری اللہ تعالیٰ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
بلذکر اللہ اکبر.